بچوں کا وہ دائرہ جب وسیع ہونا شروع ہوتا ہے تو اس میں کئی ایک لوگ جو ہیں ان سے نئے تعلقات ہوتے ہیں، خاصا اس میں جو لوگ اس کے اس دائرے میں آتے ہیں ان میں سے وہ بعض سے اس کا قریبی تعلق ہو جاتا ہے، عادات کے مشترکہ ہونے کی وجہ سے، کھیلوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے، گھروں کے قریب ہونے کی وجہ سے، اسکول کے ایک ہونے کی وجہ سے، تو جو اس کے دوست بن جاتے ہیں، دوست کہلاتے ہیں، ان کا پھر گھروں تک آنا جانا ہوتا ہے، میل جال ہوتا ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ بچوں کے دوستوں کا گھروں میں آنا جانا کس حد تک ہونا چاہیے، اور پھر ان کے آنے کی صورت میں یا ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی صورت میں پردے کی کیا حدود ہوتی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں جہاں پہ پردے کے احکامات بیان فرمائے اور جن رشتوں سے یا جن لوگوں سے پردے میں چھوٹ عطا فرمائی، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 یہ تعلق بھی ایسے ہیں جن سے پردے میں نسبتاً چھوٹ عطا فرمائی، اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ ایسے زیر نگیں عورتوں کے ایسے زیر نگیں مرد جو ان کے تابع ہیں، ان کے زیر نگیں ہیں، ان سے بھی اسلام نے ایک حد تک پردے میں چھوٹ عطا فرمائی۔ اسی طرح فرمایا کہ ایسے مردوں میں سے ایسے خادم جو گھروں میں آنے جانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو جنسی جو ایک حاجت ہے وہ ان میں نہیں رہی، خاص طور پہ بعض اوقات جنسی حاجت ہوتی بھی ہے لیکن ان گھروں میں آ کے ان کی آنکھیں ایسی باحیا ہو جاتی ہیں، جن گھروں میں بچیاں جوان ہوئیں ان کے سامنے اپنی بیٹیوں کی طرح، تو وہ وہاں پہ وہ حاجت رہتی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ایسے نیک لوگوں کی یا ایسے خادموں کی جو گھروں میں رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں، ان میں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح اپنے بچے بچیوں کے لیے نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے لیے بھی، تو اس میں یہ چھوٹ عطا فرمائی۔ اور پھر تیسرا یہ فرمایا کہ ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ دار جگہوں سے واقف نہیں ہیں، ان سے بھی پردے میں ایک چھوٹ ہے۔ اب جو سوال ہے اس میں ایسے بچے جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسکول میں اکٹھے ہیں، باہر محلے میں گھر قریب ہیں، تو ایسے بچے گھروں میں آنا جانا چھوٹی عمر میں ہوتا ہے اور اسی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم ان 3 رشتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ایسے بچوں سے پھر وہ جو گھروں میں آنے جانے والے ہیں ان سے پردے کی وہ سختی نہیں ہوتی جو عام بچوں سے یا عام لوگوں سے سختی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ضمناً یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پردے میں جہاں پہ قرآن کریم نے پردے میں چھوٹ عطا فرمائی ہے، ان رشتوں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہر رشتے کا پردے کی ایک الگ نوعیت بنتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ والد سے پردے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی ترتیب میں کہا کہ خامندوں سے بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اب خامندوں سے پردہ ایک الگ نوعیت کا ہے، والد سے، بھائی سے، بیٹے سے، بھتیجے سے، بھانجے سے ایک الگ نوعیت کا پردہ ہو جاتا ہے، کزنوں سے پردہ ہوتا ہے، الگ نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچے ہیں ان سے بھی ایک الگ نوعیت کا پردہ ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر اسی گھر میں بچیاں بھی جوان ہو رہی ہیں تو ان بچیوں کے لیے ایک الگ پردے کی نوعیت ہوگی۔ جب وہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، بے شک وہ اکٹھا کھیلا کرتے تھے، لیکن جب وہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں تو وہ پردہ حیا اور شرم کی صورت میں وہ ایک اور رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور بچیاں پھر ان کے سامنے اس طرح نہیں آتی، لیکن بہرحال ایک معمولی سا فرق بہرحال رہتا ہے عام لوگوں سے اور ان سے۔ اور لیکن اگر اس گھر میں بچیاں نہیں ہیں، مثلا وہ والدہ ہے جس کے سامنے وہ بچے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو جس طرح اس کے اپنے بچے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اسی طرح وہ بچے بھی سمجھے جاتے ہیں اور گھروں میں آنا جانا ان کا اسی طرح رہتا ہے۔ اس میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو اسٹیپ فادر تھے حضرت ابو طلحہ، وہ ان کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور ان کی والدہ یا ان کے والد نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ ہمارا بچہ ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رہ کے آپ کے چھوٹے موٹے کام کرے، آپ کی خدمت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضور کے گھروں میں آنا جانا، حضور کے کام کرنے، ازواج کے کام کرنے، تو وہ بچہ گویا 20 سال کی عمر تک جب ہوا تو وہ گھروں میں آنا جانا تھا۔ تو یہ ایک واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ ایک چھوٹ موجود ہے۔ اب یہاں پہ ایک تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مختلف قسم کی ایجادات ہیں، مختلف میڈیا ہے، اور کئی قسم کے ایسے حالات پیدا ہو گئے جن سے بچوں میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ویسٹرن دنیا ہے، یہاں میں اسکولوں میں جنسی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پہ بچوں کی پروان اور طرح سے ہوتی ہے، اور ہمارے ایشیا میں اور طرح سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں بھی بڑوں کا، جو والدین کا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے بچے جو گھروں میں آنے جانے والے ہیں، اگرچہ وہ انہی گھروں میں آتے جاتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو یہ دیکھنا، بڑوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بچوں میں، ان بچوں کی آنکھوں میں کیسا حیا اور شرم ہے۔ نیچی نظر رکھنے والے بچے ہیں تو ان سے پردے کی بالکل اور نوعیت ہوگی، اور اگر وہی بچے ان میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والے ہیں، تو ان سے پھر بالکل اسی طرح جس طرح پردے کا خاص حکم ہے وہ ہوگا، تاکہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اصل میں پردے کا حکم ہے ہی اس لیے تاکہ جو مرد اور عورت کا ملاپ ہے، جو وہ تعلقات ہیں، ان سے جو جائز حد تک تعلقات، ایک حد پہ جا کے جو جائز نکاح کی صورت میں جو جائز بنتے ہیں، اس حد میں پہنچنے سے پہلے ناجائز تعلقات پیدا نہ ہوں۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ نہ تو وہ متخذی اخدان ہوں، نہ پوشیدہ دوست بنانے والے۔ شادی کی غرض یہ بتائی کہ اس میں پوشیدہ دوستی کا عنصر نہ ہو، اسی طرح کوئی بے حیائی یا فحاشی کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ جو شادی ہے وہ شادی کہلاتی ہے۔ تو یہ بہرحال پردے، چونکہ یہاں پہ بچوں کی پردے کی بات ہو رہی تھی، تو اسی پہ بات خلاصتاً عرض کر کے ختم کروں گا کہ پھر اس میں ایسے بچے جو گھروں میں آ جا رہے ہیں، وہاں پہ والدین کا بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچے کیسے ہیں اور ان کے گھر کا ماحول کیسا۔ اگر بچیاں ہیں تو پردے کی اور نوعیت ہوگی، اور اگر صرف بچے ہی بچے ہیں تو اور نوعیت۔ اور خزاں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے آپ بیان فرما رہے تھے کہ اب وہ بیٹا ہے تو اس کے دوست ہیں، تو اس کا براہ راست تعلق ہے، نہ کہ ان بچیوں کا، بچیاں بالکل درست، کہ وہ آ کے بچے نہ کہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے وہ گھر میں آ جاتے ہیں، گھر کے اندر بھی آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، اور کھانا بھی وہاں جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ بچوں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ دوستی ہو، جو ان کا طبقہ ہے، جو ان کا دائرہ ہے دوستی کا براہ راست۔ اسی طرح اگر بچیوں کی سہیلیاں آتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھی ہوں، نہ کہ وہ جو لڑکے ہیں ان سے براہ راست پھر جو ہے اس بنا پر تعلقات جو ہیں وہ کوئی آگے بڑھ رہے ہوں۔